بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی تاریخ پچھلے 100 سالوں میں کیسی رہی، کس طرح کے اس پہ حالات آئے، کیا پولیٹیکل چینجز ہوئے، اس کو اختصاراً بیان کرنا ہے۔ تو 1916 تک عراق اور شام جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر میں تھے، اور مصر 1888 سے برٹش اور 1882 سے برٹش گورنمنٹ کے انڈر میں چلا گیا تھا۔ 1909 میں پہلی بار خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہوئی، اور حکومت جو ہے وہ خلافت عثمانیہ سے ہٹ کر، یعنی خلافت عثمانیہ باقی تھی لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹی اتحاد و ترقی نام کی تھی، اس کو منتقل ہو گئی، اور یہ اتحاد اور ترقی پارٹی جو ہے اس کا تعلق عالمی صہیونیت سے بہت گہرا تھا۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ ہوئی جس میں خلافت عثمانیہ شریک ہوئی، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی غلطی تھی جس کا اعتراف خود خلیفہ عثمانی نے بعد میں کیا بھی تھا۔ 1916 میں جو حجاز کا گورنر تھا شریف حسین، جو ابھی اردن کے بادشاہ کا دادا یا نانا ہے، اس نے بغاوت کری برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف، اور اس بغاوت کا نام اس نے جو ہے اور خیانت کا نام اس نے دیا کہ عظیم عربی جنگ۔ اور اس بغاوت کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کی جو فوجیں تھی حجاز کے اندر، اس کو وہاں سے نکال پھینکا، جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اسی طریقے سے مصر کی جو فوج تھی اس کی جنگ ہوئی سینا کے مقام پہ خلافت عثمانیہ کی فوج سے، اور بالآخر خلافت عثمانیہ کی فوج وہاں پہ شکست کھا گئی اور وہاں سے ان کو بھی نکلنا پڑا۔ تو خلافت عثمانیہ کی جو فوج حجاز میں تھی وہ بھی چلی گئی، یعنی حجاز بھی خلافت عثمانیہ سے نکل گیا، اور اس طریقے سے فلسطین، سیریا اور لبنان بھی نکل گیا۔ اس کے بعد اگلے سال ایک دوسری بغاوت ہوئی اور دوسری جنگ ہوئی، اور اسی جنگ کے نتیجے میں برٹش گورنمنٹ نے جو معاہدہ بلفور کے نام سے ہے اس کو لاگو کیا، اور اس معاہدہ کا جو مقصد تھا یا اس کا جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ فلسطین کی زمین یہودیوں کو دے دی گئی اور ان کو وہاں پہ بسانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس طریقے سے جو عرب سے برٹش گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر خلافت عثمانیہ ختم ہو جائے گی تو ہم عرب جو ہے وہ عرب والوں کے حوالے کر دیں گے، اس طریقے سے انہوں نے جھوٹ کہا، اور عرب کے ساتھ بھی برٹش نے دھوکہ کا معاملہ کیا۔ اس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ نے سائکس بیکو نام سے فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا 1916 میں ہی، اور 1920 میں اس میں کچھ تعدیل کرنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ عراق اور اردن اور فلسطین جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے اندر میں رہیں گے، اور سوریہ اور لبنان جو ہے وہ فرانس کے انڈر میں چلا جائے گا۔ لیکن اس درمیان میں جو یہودیوں کو فلسطین کی زمین دے دی گئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ ویسے کی ویسی ہی رہے گی۔ اور برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں برٹش رول جو فلسطین میں رہا اس زمانے میں بہت سارے واقعات ہوئے، اس میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہودی ہربرٹ سیموئل کو فلسطین کا حاکم مقرر کیا گیا، اور اسی طریقے سے فلسطین کے اندر ایک یہودی گورنمنٹ بھی بنا دی گئی، اور فلسطین کی طرف پوری دنیا کے یہودیوں کو ہجرت کرنے کے دروازے یا اجازت دے دی گئی کہ جو بھی پوری دنیا میں یہودی جہاں بھی ہے اگر وہ چاہے تو فلسطین آ سکتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام اور اس کے لیے زمین وغیرہ کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی طریقے سے عبرانی زبان کو سرکاری زبان بنا دیا گیا۔ 1925 میں پہلی عبرانی یونیورسٹی بھی بنائی گئی۔ یہودیوں کی ایک فوج بنائی گئی جس کو ہر طرح کے اسلحے دیے گئے، ان کی ٹریننگ کی گئی، اور عرب کے ہاتھ سے جو بھی اسلحے یا جو بھی جنگی چیزیں تھیں ان کو وہاں سے چھین لیا گیا، اور ہر طرح کی طاقت سے ان کو عاری کر دیا گیا۔ اس درمیان میں فلسطین کے جو لوگ تھے انہوں نے آزادی کے لیے بہت ساری جنگیں کری، بہت سارے بغاوت ہوئی ان کی طرف سے۔ پہلی بغاوت 1920 میں ہوئی جس کو براق کے نام سے جانا جاتا ہے، پھر دوسری بغاوت 1929 میں ہوئی جو براق ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، تیسری بغاوت 1933 میں ہوئی جو شیخ عز الدین القسام کی بغاوت کے نام سے مشہور ہے، انہی کے نام پہ آج ایک پارٹی ہے، ایک تنظیم ہے کتائب القسام، جس کے اسپوک پرسن ابو عبیدہ جو آج کل بہت چرچت ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس کے بعد 1936 میں عظیم فلسطینی بغاوت ہوئی، اور برطانیہ نے برٹش نے ان ساری بغاوتوں کو جو کچلا ہے، جس طریقے سے ان کو ختم کرنے کے لیے ظلم اور استبداد کا استعمال کیا ہے، طاقت کا استعمال کیا ہے،
وہ ہندوستان والوں سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے، جن ہندوستان میں بھی برٹش گورنمنٹ نے جس طریقے سے یہاں کی آزادی کے متوالوں کو، آزادی کی تحریکوں کو جس طرح کچلا اور طاقت کا استعمال کیا، سیم طریقے سے فلسطین میں بھی انہوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یہ قرارداد منظور کری کہ 56% 56% فلسطین کا حصہ جو ہے وہ یہودیوں کو ملے گا اور 44% فلسطین کا حصہ فلسطینیوں کو ملے گا، اور قدس جو یروشلم جو اصل مرکز ہے جہاں پہ مسجد اقصی ہے اور جس کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں، وہ اقوام متحدہ کے اندر ہی رہے گا، وہ اقوام متحدہ کے انتظام میں رہے گا۔ 15 مئی 1948 میں برٹش نے فلسطین کو آزاد کرنے کا اعلان کیا، اور اسی دن یہودیوں نے اپنی حکومت یا اپنا ملک اسرائیل کے نام سے بنانے کا اعلان کیا، اور اسی جیسے یہودیوں نے اعلان کیا اسی وقت امریکہ اور سوویت یونین نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ ہاں اسرائیل ایک ملک ہے، اور اس کو جو ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک اعتبار بھی حاصل ہو گیا، ایک قبولیت بھی حاصل ہو گئی۔ اس چیز کو عرب نے قبول نہیں کیا، اور عرب نے اس کے خلاف 1948 میں جنگ ہوئی عربوں کی طرف سے، عرب اور اسرائیل کے درمیان، اور اس جنگ میں اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی، اور اسرائیل نے فلسطین کے 77% حصے پر قبضہ کر لیا، یعنی اقوام متحدہ کی طرف سے 56% ملا تھا، جنگ کے بعد وہ 77 پہ قبضہ اس نے کر لیا۔ اور اس قبضے کو پھر بعد میں برٹش نے اور فرانس دونوں نے، امریکہ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ قرار دے دیا کہ ہاں اب اسرائیل کا 77% پہ قبضہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فلسطینیوں کے پاس صرف ضفت الغربیہ یعنی ویسٹ بینک بچ گیا اور غزہ پٹی بچ گئی۔ پھر عرب نے یہ اس وقت طے کیا کہ جو غزہ پٹی ہے اس کا انتظام جو ہے وہ مصر کے پاس رہے گا، اور جو ویسٹ بینک ہے اس کا انتظام اردن کے پاس رہے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا 1967 تک۔ 1967 میں ایک پھر جنگ ہوئی جو عرب اور اسرائیل کے درمیان تھی، اور اس جنگ میں پھر سے عرب کو شکست ہوئی، اور اسرائیل نے پھر وہ غزہ پٹی کا جو حصہ تھا وہ بھی چھین لیا، سینا کا حصہ بھی چھین لیا مصر سے، اور اسرائیل نے اردن کو شکست دی تو اس سے جو ہے ویسٹ بینک کا حصہ بھی چھین لیا اور قدس کے شہر میں بھی داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے سیریا کو شکست دی اور اس سے جولان کا حصہ لے لیا، لبنان کو شکست دی اور اس سے جنوبی لبنان میں تفاح نام سے ہے اس کا لے لیا، اور اسرائیل اس کے بعد جو ہے ایک گریٹر اسرائیل بن چکا تھا، اور اکثر یعنی عالم عرب میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس زمین تھی، سب سے بڑی کوئی حکومت تھی تو وہ اسرائیل تھی اس وقت۔ مصر نے اس کے بعد جو ہے لوگوں کے اور قوم کے دباؤ میں آ کر 1973 میں ایک دوسری جنگ لڑی، اور اس جنگ میں اسے کچھ فتح ہوئی تو اس نے سینا کا جو ہے کچھ حصہ واپس لے لیا، اور اس جنگ کی کا اختتام ہے وہ صلح پہ ہوا، اور صلح میں یہ بات طے ہوئی کہ اسرائیل نے مصر کا جو بھی حصہ چھینا تھا وہ واپس کر دیا، لیکن غزہ پٹی کا جو حصہ تھا اس پہ کنٹرول باقی رکھا، اور اس کا معاملہ اس طرح سے ہوا کہ کنٹرول تو اسرائیل کا رہے گا لیکن اس کا انتظام جو ہے وہ مصر کے پاس رہے گا۔ اسی طریقے سے لبنان میں حزب اللہ نے ایک تحریک چلائی، اور اس نے لبنان میں جو زمین پہ قبضہ ہوا تھا اسرائیل کا اس کو واپس لے لیا، لیکن سوریہ کے جو حصے قبضہ کیا تھا اسرائیل نے وہ واپس نہیں ہو پایا، وہ انہی کے پاس رہا۔ 2005 میں اسرائیل فلسطین سے نکل گیا، غزہ پٹی سے نکلا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مقاومہ جو فلسطین کو تحریر آزاد کرنے کی پارٹی یا اس کی ایک تحریک ہے، ان لوگوں کی طرف سے برابر جھڑپیں ہو رہی تھی، وہ لوگ اسرائیلی فوجیوں کا جینا حرام کر چکے تھے، تو اس سے پریشان ہو کے اسرائیلی فوجی غزہ پٹی سے نکل گئے، لیکن نکلتے ہوئے مصر کے ساتھ مل کر اس نے چاروں طرف سے اسرائیل غزہ پٹی کو گھیر لیا۔ ایک طرف سے سمندر تھا جس پر جو ہے اسرائیل کا قبضہ رہا تاکہ کوئی چیز داخل نہ ہو سکے غزہ پٹی کے اندر اس کی اجازت کے بغیر، ایک طرف سے مصر ہے، اور دو طرف سے جو ہے دیوار کھڑی کر دی گئی، اتنی اونچی دیوار کہ کوئی انسان آ جا نہ سکے آسانی کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے غزہ پٹی کو کھلے ہوئے جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس درمیان میں یعنی 2005 سے لے کر آج تک میں کئی مرتبہ اسرائیل نے غزہ پٹی پہ حملے کیے اور برابر جنگیں ہوتی رہی۔ سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ فرقان کے نام سے 2008 میں ہوئی تھی، جس میں مقاومہ نے
غزہ پٹی کے آس پاس کے جو علاقے تھے جہاں پہ اسرائیلی فوجی تھے اس کو نشانہ بنایا، اور اسدود اور بیر سیبا جو اسرائیلی کنٹرول کے اندر آتے ہیں، جہاں پہ اسرائیلی یا یہودی لوگ آباد ہیں، اس کو پہلی مرتبہ نشانہ بنایا۔ اس کے بعد 2012 میں حجارۃ السجیل کے نام سے ایک جنگ ہوئی، اور اس میں مقاومہ نے تقریباً 1500 سے زیادہ میزائل داغے، اور اس جنگ میں ان کے پاس جو میزائل تھے وہ 80 کلومیٹر تک پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ تل ابیب اور قدس کو جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا، قدس کے وہ حصے جہاں پہ یہودیوں کا قبضہ ہے اور یہودی آباد ہے۔ اس کے بعد 2014 میں عصف معقول کے نام سے ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں کتائب القسام نے تقریباً 8000 سے بھی زیادہ میزائل داغے، اور پہلی مرتبہ حیفا شہر کو بھی نشانہ بنایا، تل ابیب اور قدس پہ بھی حملہ کیا، اور تل ابیب کے جو ایئرپورٹ ہے اس کو پر بھی حملہ کر کے اس طرح سے حالات بنا دیے کہ ساری پروازیں منسوخ کر دی گئی، اور کچھ دنوں تک جو ہے ایئرپورٹ کام نہیں کر رہا تھا، ساری چیزیں بند ہو گئی تھی۔ اور اس جنگ میں پہلی بار ڈرون بھی استعمال کیا مقاومہ نے۔ اس کے بعد جو ہے 2021 میں سیف القدس کے نام سے ایک جنگ ہوئی، اور اس میں مقاومہ نے تقریباً 4000 سے زیادہ میزائل داغے، اور اس میں پہلی بار ایسا میزائل بھی یوز کیا گیا جس کی مسافت یا جس کا ٹارگٹ جو ہے 250 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا، اور رامون کے ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد آخر میں 2023 میں یہ طوفان اقصیٰ کی جنگ شروع ہوئی 7 اکتوبر سے، اور اس میں صرف کتائب القسام نہیں بلکہ جتنی بھی تنظیمیں وہاں پہ آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں سب نے مل کر اس جنگ کو شروع کیا ہے۔ اور ان کا جو سب سے پہلا نشانہ یہ تھا کہ جو علاقے غزہ کے قبضہ کر لیے گئے ہیں اس کو حاصل کیا جائے، اور ان لوگوں نے ان علاقوں یا ان شہروں پر بھی حملہ کیا جس پر یہودی آباد تھے یا جن کو خالی کروا کر یہودیوں کو آباد کروایا گیا تھا، تو وہ شہر بھی خالی کروائے دیے گئے ہیں، اور بہت سارے یہودی ابھی اسرائیل کے تل ابیب میں یا دوسرے شہروں میں پناہ گزین ہیں، اس لیے کہ مقاومہ کے برابر اس پہ حملے جاری ہیں اس شہروں پہ، تو شہر خالی کروا دیے گئے۔ اور اس جنگ میں بھی بہت سے ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے جو اس سے پہلے نہیں کیے گئے تھے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ آسمان سے یعنی بحری جنگ ہو یا بری جنگ ہو یا جوی فضائی جنگ ہو، جس طریقے سے بھی جنگ ہو رہی ہے وہ مقاومہ کا پلو بھاری ہے، اور برابر جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بری جنگ میں تو اب تک جو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اسرائیلیوں نے وہ تقریباً 50 سے کچھ زیادہ لوگوں یا فوجیوں کی موت کا ہے، لیکن مقاومہ جو ڈیٹیل دے رہے ہیں، جو ڈیٹا وہ دے رہے ہیں، ان کے حساب سے شاید 400-500 فوجی اب تک جو ہے مارے جا چکے ہیں اس زمینی جنگ میں۔ جنگ ابھی جاری ہے، اور جو اس کے نتائج نکل رہے ہیں، جو اس کے حالات غزہ کے اندر بنے ہوئے ہیں، یہ آپ سب لوگ اس سے واقف بھی ہیں، اور کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ تو واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پوری دنیا جس طریقے سے تماشائی ہے، خاص طور پہ ہمارے اسلامی ممالک، وہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن ان سے زیادہ کی امید بھی ان لوگوں سے نہیں کی جا سکتی جو انہی کے رحم و کرم پہ آج حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات دعا فرماتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور مسلمانوں کو فتح نصیب کرے۔